نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم دوستوں، بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار انعامات اور احسانات ہیں کہ جس نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا ہے. دین اسلام یہ وہ دین ہے جو کسی صورت، کسی حال میں، کسی موقع پر انسان کو مایوس نہیں ہونے دیتا. نہ گنہگار کو مایوس کرتا ہے اور نہ حالات کے شکار، حالات سے دوچار کو مایوس ہونے دیتا ہے، بلکہ اسلام میں مایوسی کو کفر قرار دیا گیا کہ مجھ سے تمہیں مایوس ہونا ہی نہیں ہے. حالات چاہے جیسے بھی ہوں، تمہارے گناہ کتنے بھی ہوں، لیکن کبھی تم مجھ سے اور میری رحمت سے نا امید مت ہونا. وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ، اللہ کی مہربانی سے کبھی نا امید مت ہونا. إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ. اللہ کی رحمت سے تو وہی مایوس ہو سکتا ہے جس کی زندگی کفر پہ ہو. ایمان والا تو کبھی اپنے رب سے مایوس نہیں ہوتا. اتنا بڑا مہربان رب ہے. حضرت داؤد علیہ السلام پہ وحی اتاری تو ایک دن یہ وحی بھی آئی کہ میرے داؤد جاؤ، عبادت گزاروں کو ڈراؤ اور گنہگاروں کو خوشخبری سناؤ. عجیب وحی ہے. عبادت گزاروں کو ڈراؤ اور گنہگاروں کو تسلی دو اور انہیں خوشخبری سناؤ. داؤد علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ، جا کے گنہگاروں کو نہ ڈراؤں جو تیری نافرمانی پہ اڑے ہوئے ہیں، جو تجھے بھولے ہوئے ہیں. کا نہیں، آج یہی وحی ہے. جاؤ عبادت گزاروں سے کہہ دو اگر حساب لینے پہ آیا تو نہیں دے پاؤ گے. ڈراؤ جا کے عبادت گزاروں، اور گنہگاروں کو جا کے بتاؤ اگر معاف کرنے پہ آیا تو تمہارے گناہ میری رحمت کے آگے کوئی حیثیت نہیں رکھتے. معاف کرنے پہ آیا تو بڑے سے بڑے گنہگار کو معاف کر دوں گا. یہ اسلام ہے جو انسان کو مایوس نہیں ہونے دیتا. اس لیے اسلام میں خودکشی، آتم ہتیا حرام ہے. خودکشی کون کرتا ہے؟ خودکشی وہ کرتا ہے جو مایوس ہو جاتا ہے. یا تو فیل ہو گیا 10ویں میں، کسی بھی رزلٹ میں اب زہر کھا رہا ہے، یا شوہر نے تھوڑا سا ظلم کر دیا تو پنکھے سے لٹک گئی. مایوس ہوئے کہ اب میری زندگی کا کوئی راستہ نہیں ہے. اسلام یہ کہنا چاہتا ہے تمہارے حالات کیسے بھی ہوں،
اللہ رب العالمین جو حضرت یوسف کو، جو کنویں میں حضرت یوسف کی جان بچانے والا ہے اور شاہی محل میں حضرت یوسف کی آن بچانے والا ہے، جان خطرے میں تھی کنویں میں حضرت یوسف کی تو بچایا، اور عزت خطرے میں تھی بادشاہ کے گھر میں زلیخا نے الزام لگایا تھا، لیکن وہاں آن بچائی اور کنویں میں جان بچائی۔ کسی بھی موقع پہ انسان کو مایوس نہیں ہونے دیتا، یہ انسان تیرے گناہ بہت صحیح لیکن میری رحمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آدم کی اولاد اگر تیرے گناہ دھرتی سے لے کے آسمان تک وہ بھی چھو لیں اور تو میرے در پہ معافی مانگنے آئے تو اتنے بڑے سارے ڈھیر کو بغیر تانا دیے معاف کر دوں گا۔ اور رب العالمین جب کسی بندے کو معاف کرتے ہیں تو فرشتوں نے جو لکھے تھے گناہ وہ مٹا دیتے ہیں رجسٹروں سے، اور فرشتوں کو بھی بھلا دیتے ہیں۔ صرف مٹانے سے کام نہیں چلتا نا، فرشتے گواہی دے دیتے تو فرشتوں سے بھلا دیتے ہیں کہ اس بندے نے کیا گناہ کیا تھا۔ اور انسان کے جو گواہ ہیں، انسان زمین کے جس حصے پہ گناہ کرتا ہے وہ گواہ بنتے ہیں، ان گواہوں سے بھی اس گناہوں کو بھلا دیا جاتا ہے۔ اچھا، جب خالی رجسٹر لوگ فرشتے دیکھیں گے تو فرشتوں کو شک ہوگا کہ ہم نے تو اتنے سالوں سے لکھا، لیکن ان کے رجسٹروں کو بالکل خالی نہیں کیا جائے گا۔ جتنے گناہ ان کے رجسٹروں میں لکھے ہوئے ہوں گے اتنی نیکیاں ان کے رجسٹروں میں لکھ دی جاتی ہیں۔ یہ گنہگار کے ساتھ وہ مہربان ہے، وہ مہربانی سب کے ساتھ کرتا ہے، الرحمن بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ دنیا میں تو سب کے اوپر اس نے رحم کر رکھا ہے، اور آخرت میں رحم کرنے کے لیے اس نے ایمان کو شرط قرار دیا ہے۔ لیکن ہمارے پاس ایمان کا تھرمامیٹر نہیں ہے، ہم کسی کے بارے میں جنتی اور جہنمی کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ روایتوں میں آتا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو دوستار تھے، دو ساتھی تھے، بعض روایتوں میں بھائی کہا گیا، بعض روایتوں میں دوستار اور بھائی بند کہا گیا۔ وہ جب بھی آپس میں ملتے تو ایک تو نمازی تھا، نیکوکار تھا، اس دوسرے بگڑے ہوئے دوست کو دعوت دیتا تھا کہ خدا کے بندے نماز پڑھا کر اللہ کو یاد کیا کر۔ وہ آوارہ مزاج کا تھا اور کہنے لگا چھوڑ یار، میں جانوں میرا رب جانے، میرا رب مجھے معاف کر دے گا، تجھے کوئی ٹھیکیدار اور ذمہ دار بنا کے مجھ پہ نہیں بھیجا ہے، تو تیری تسبیح پڑھا کر، تو تیری نماز پڑھا کر، میں جانوں اور میرا اللہ جانے۔ تو یہ روز معاملہ چلتا رہا۔ ایک دن دعوت دینے والے نے غصے میں آ کے یہ جملہ کہہ دیا کہ تو روزانہ کہتا ہے میں جانوں میرا اللہ جانے، نماز کو پڑھتا نہیں، یاد تو اس کو کرتا نہیں، تو جہنم میں جائے گا، اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا۔ یہ جملہ نکلا اس داعی کے منہ سے اور اللہ کو پسند نہیں آیا، دونوں کی روح کو قبض کر لیا، دونوں کو اٹھا لیا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، دعوت دینے والا جہنم میں چلا گیا، وہ آوارہ نوجوان جنت میں چلا گیا، یعنی اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہو گیا۔ اور اللہ نے پوچھا اے گنہگار تو یہ بات کیوں کہتا تھا کہ میں جانوں اور میرا اللہ جانے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے تجھ سے امید تھی کہ میرے گناہ بہت صحیح، لیکن میرے رب کی رحمت کا بھی تو کوئی ٹھکانہ نہیں، جب جاؤں گا تو وہ تو سیکنڈ میں معاف ہو جائیں گے۔ اس امید پہ تھا کہ جو مجھ سے امیدیں باندھتا ہے میں اس سے نا امید نہیں ہونے دیتا۔ اور اس داعی سے پوچھا، عبادت گزار سے پوچھا تو نے یہ جملہ کیوں کہا کہ جنت میں نہیں جائے گا، اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا؟ تجھے جنت کا ٹھیکیدار کس نے بنا دیا؟ تجھے کیا پتا میری رحمت کتنی وسیع ہے؟ تو نے کیسے کہہ دیا کہ میں معاف نہیں کروں گا؟ اس کی سزا یہ ہے کہ تو جہنم میں چلا جا اور یہ جنت میں جائے۔ اس لیے کتنا بھی بڑا گنہگار ہو ہمیں کوئی حق نہیں کہ اس سے حقیر سمجھیں، کوئی حق نہیں ہے۔ کیا گارنٹی ہے ہمارے سجدوں کی؟ ہم نمازیں جو پڑھ رہے ہیں کیا قبول ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی، کسے پتا ہے؟ امید تو رکھنی چاہیے کہ وہ جب اپنے گھر پہ بلاتا ہے تو قبول بھی کرتا ہوگا،
لیکن کنفرم تھوڑی ہے کہ قبول ہو گئی ہم جا کے باہر لوگوں کو جہنمی بتائیں، نہیں، اس کی اجازت اسلام نہیں دیتا۔ اسلام جو ہے کسی گنہگار کو بھی مایوس نہیں ہونے دیتا، اتنا بڑا مہربان ہے، جب اس کے در پہ کوئی معافی مانگنے جاتا ہے صرف معاف نہیں کرتا، اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے اور اس کو انعامات سے نوازتا ہے۔ کیا انعام دیتا ہے؟ سب سے پہلے توبہ اور استغفار کرنے والے کا پہلا انعام یہ ہے کہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، اور دوسرا انعام اس کو یہ دیا جاتا ہے کہ اس کو ٹینشن سے نجات دی جاتی ہے۔ دنیا والے کہتے ہیں ٹینشن کا کوئی علاج نہیں ہے، ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ ٹینشن مت کر، میرے پاس کوئی دوائی نہیں، تو ٹینشن خامخواہ سوال رکھتا ہے اس لیے بیمار ہے، ڈپریشن کا شکار رہتا ہے، میرے پاس کوئی فارمولا نہیں، تو دماغ سے بودریشن نکال، میرے پاس علاج نہیں۔ قرآن کہتا ہے ٹینشن کا علاج بھی میرے پاس ہے، میرے پاس ہے۔ کیوں؟ آپ رب کو پکارو مشکل گھڑیوں میں، جب مصیبتوں میں گھر جاؤ، چاروں طرف سے کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو، اور قرآن نے کتنی پیاری مثال دی، وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ قرآن کہتا ہے اس مچھلی والے کو بھی یاد کرو، حضرت یونس علیہ السلام، وَظَنُّونَ اس مچھلی والے کو بھی یاد کرو، إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ جب وہ ناراض ہو کے چل پڑا، اس نے خیال کر لیا کہ میں تو اس کا پیارا پیغمبر ہوں، میری پکڑ تو نہیں آئے گی، لیکن جب وہ پیار میں بھی ناز دکھاتا ہے تو محمد یا نبی کو بھی ناز دکھا دیا۔ اے یونس، تیرا سفر اب یہ مشکلات کا شکار ہونے والا ہے، جا کے سمندری راستے کا سفر کر رہے، کشتی میں سوار ہو گئے۔ یونس علیہ السلام کشتی میں سوار ہو گئے، اور کشتی جب آگے چلی، وہ کشتی جس میں نبی بیٹھا تھا وہ بھنور میں جا کے پھنس گئی اور ہچکولے کھانے لگی۔ ذرا غور کر، تو کہتا ہے معین الدین چشتی، باہر لگا دے مالی کشتی۔ قرآن کہتا ہے جس کشتی میں نبی بیٹھا تھا وہ کشتی بھی بھنور میں پھنس گئی، وہ بھی ہچکولے کھانے لگی۔ تو اس وقت یونس علیہ السلام نے جب قرآن اندازی ہوئی، لوگوں نے جب ان کو نہیں ڈالا تو خود چھلانگ لگا دی، جب چھلانگ لگائی تو مچھلی نے اپنے پیٹ میں لے لیا اور وہ مچھلی سمندر کے تہہ میں چلی گئی۔ اب ذرا غور کرو کتنے اندھیرے ہیں۔ قرآن کہتا ہے فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ یونس نے کئی اندھیروں میں مجھے پکارا، شک میں ماہی کا اندھیرا، دریا کی گہرائی کا اندھیرا، رات کی تنہائی کا اندھیرا، تین اندھیروں میں یونس نے پکارا لا الہ الا انت سبحانک۔ اللہ یہاں ان اندھیروں سے، ان مشکلات سے تیرے سوا کوئی بچانے والا نہیں، یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکالنے والا کوئی نہیں۔ تو قرآن کہتا ہے جب یونس نے اندھیروں میں مجھے پکارا تو میں نے آواز لگائی فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم۔ یہ غم کا لفظ ہے، میں نے کہا ٹینشن کا علاج قرآن میں ہے۔ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ ہم نے یونس کی پکار کو قبول کیا، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ اور ہم نے سارے غموں سے نجات عطا فرما دی۔ یہ ہے علاج غم کا۔ اگر مصیبت آ جائے، مشکلات میں گر جائے، چاروں طرف سے کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو تو جا کے کسی مولوی کے پاس تعویذ لینے کی ضرورت نہیں۔
وہ مجھے تبلیغ سکھانے والے، تبلیغ کا تعویذ سے کوئی واسطہ نہیں۔ تبلیغ کا پہلا سبب ہے ایک اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہیں ہوتا، ایک اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہیں ہوتا۔ اور میں کیسا دائی ہوں، جمعے میں بیٹھ کے قرآن بیان کرتا ہوں، کمرے میں بیٹھ کے تعویذ پھاڑتا ہوں، لوگوں کو کہتا ہوں کیسر کی ڈبی لگے گی، کالی مرغی لانی پڑے گی، نیبو لانا پڑے گا۔ مجھے کوئی بتائے تو صحیح نیبو کا اسلام سے کیا تعلق ہے، ان مرچوں کا اسلام سے کیا تعلق ہے، ان کالی مرغیوں کا اسلام سے کیا تعلق ہے۔ قرآن تو کہتا ہے مجھے ڈائریکٹ پکارو، قال ربکم، تمہارا رب خود کہتا ہے، مولوی کی بات نہیں۔ قال ربکم، تمہارا رب کہتا ہے، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو تو صحیح، میں تمہاری ڈائریکٹ سنتا ہوں، ڈائریکٹ۔ اور فنکار کہتا نہیں، انڈائریکٹ، پہلے یہاں آؤ، نذرانہ دو، فیس دو، اس کے بعد تمہاری سنی جائے گی، اس کے بعد تمہارا کام کیا جائے گا۔ ذرا کوئی مرغی سے پوچھے نا، جب وہ اندر سے بچہ لینے ہوتے ہیں اس کو کیا کرتی ہے، کس مولوی کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، کس پنڈت کے پاس جاتی ہے مرغی؟ نہیں، وہ اعتکاف میں بیٹھ جاتی ہے، وہ 21 دن کا اعتکاف کرتی ہے اور اپنے رب سے مانگتی ہے، کہتی ہے انڈوں پہ بیٹھی رہوں گی جب تک وہ دے گا نہیں، اٹھوں گی نہیں، پانی پینے دور نہیں جاؤں گی، اعتکاف والا بھی دور نہیں جا سکتا، کھانا کھانے دور نہیں جاؤں گی، 21 دن کا اعتکاف کرتی ہے، 10 انڈوں پہ بیٹھتی ہے، 10 بچے لے کے اٹھتی ہے۔ یہ قرآن کی پکار ہے۔ قال ربکم، پکارو تو صحیح مجھے۔ کہ یونس نے جب مجھے پکارا تو میں نے 3 اندھوروں میں اس کی آواز کو سنا اور اس کو ہر غم سے میں نے نجات عطا کی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے یہ تو یونس علیہ السلام تھے، اللہ کے نبی تھے، اور اللہ کا نبی اللہ کا پیارا ہوتا ہے، اللہ نے سن لی اور غموں سے نجات عطا فرما دی۔ کہ نہیں، قرآن نے آگے اصول بتا دیا، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم اسی طرح مومنوں کو غموں سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم مومنوں کو بھی اسی طرح، اگر کوئی مومن مشکلات میں مجھے پکارے تو صحیح، بولے میری آزمائش کو جو ہے، میری رحمت کو ذرا آزمائے تو صحیح، تمہارے گناہ بہت صحیح لیکن میری رحمت کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ توبہ کرنے جاتا ہے، پہلا انعام یہ ہے کہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور دوسرا انعام یہ ہے کہ غموں سے نجات ملتی ہے۔ قرآن میں دوسری جگہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کو ایگزٹنگ عطا کرتے ہیں۔ مخرج کا لفظ عربی میں وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں انگلش میں ایگزٹ استعمال ہوتا ہے۔ جیسے آپ نے دروازوں پہ لکھا ہوا ہوگا انٹر دروازہ، ایگزٹ دروازہ، تو وہاں پہ انگلش میں جہاں ایگزٹ ہوگا وہاں عربی میں مخرج لکھا ہوا ہوگا، نکلنے کی جگہ، الف کا مخرج جو دہن، یعنی الف کے نکلنے کی جگہ۔ فرمایا جو تقوی اختیار کرے، گناہوں سے توبہ کرے، نیک راہوں پہ آ جائے تو پھر ہم اس کو ہر غم سے، ہر مشکل سے ایگزٹنگ عطا کر دیتے ہیں، نکال دیتے ہیں اس کو غموں سے، نکال دیتے ہیں اس کو پریشانیوں سے۔ اور دوسرا جو انسان چاہتا ہے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو روزی ایسی جگہ سے دیتے ہیں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ توبہ مانگنے کا، گناہ تو معاف ہوئے لیکن دیکھو انعامات کی بارش، دیکھو گناہ معاف ہوئے، ٹینشن سے نجات، رزق کے دروازے کھل رہے ہیں، اور فرمایا جب بندے دھرتی پہ توبہ کرتے ہیں تو میں موسلادھار بارشیں رحمت کی برساتا ہوں اور ان کے کھیتوں کو ہریالی دیتا ہوں اور ان کی اولاد کو فرما بردار بناتا ہوں۔ اگر کوئی توبہ کرے، تقوی اختیار کرے تو اللہ اس کی اولاد میں 7 نسلوں تک اس کی وجہ سے خیال کرتے ہیں۔ قرآن میں واقعہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر جا رہے، بچے کھیل رہے تھے، خضر نے پکڑ کے ایک بچے کو مار دیا، نابالغ بچہ تھا، اور اس سے پہلے جو ہے انہوں نے ایک دیوار سیدھی کر دی تھی۔ پورا واقعہ تو لمبا ہے،
آپ جانتے ہیں وہ تو کشتی جو اس کو کشتی کو توڑ دیا، سوراخ کر دیا. موسیٰ علیہ السلام کو کوئی سمجھ نہیں آ رہا میں کس آدمی کے ساتھ آ گیا، میں تو کوئی علم سیکھنے آیا تھا. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا نا کہ دھرتی پہ میں سب سے زیادہ جانتا ہوں، اللہ کو جملہ پسند نہیں آیا. فرمایا میرے نبی ہیں اچھی بات ہے، لیکن میرا بندہ سمندروں میں رہتا ہے جو تجھ سے زیادہ جانتا ہے. کہا مجھے وہ علم سیکھنا ہے. جب حضرت خضر کے پاس گئے ہیں تو ان کی عجیب شرطیں تھی. استاد شرطیں لگاتا ہے، میری شرط یہ ہے کہ بولنا نہیں ہے. استاد کچھ بھی کرے، بات سمجھ میں نہیں آئے گی میں بعد میں بتا دوں گا، بیچ میں کچھ نہیں بولنا. ٹھیک ہے نہیں بولوں. جیسے سفر شروع ہوا کشتی میں بیٹھے، کشتی بیچ پانے میں پہنچی تو خضر نے کشتی توڑ دی. اب موسیٰ علیہ السلام کو غصہ نہیں تھا، ان کا علم الگ تھا. یار یہ کیا، خود تو ڈوبے، شرم ہمیں بھی ڈوبے، بیچ سمندر میں کشتی توڑ دی. آگے چلے تو وہاں پہ ایک دیوار، ایک گاؤں میں پہنچے. مسافر تھے، پوری بستی والوں نے کھانا نہیں کھلایا، نہیں پوچھا کسی نے بھی. جب گاؤں کے اخیر کونے پہ دیکھے نکلے تو ایک گھر تھا، اس کی دیوار بالکل گرنے والی تھی. تو خضر نے ہاتھ پھیرا اور دیوار صحیح ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام کو یہاں بھی غصہ آیا کہ ان کی دیوار سیدھی کر دی، وہ بھی فری میں. گاؤں والوں نے ابھی کھانا نہیں تک پوچھا. اگر سیدھی کرنی ہی تھی تو کچھ کھانا لے کے یا کچھ پیسے لے کے سیدھی کرتے، ہمارا بھی کچھ مسئلہ سیدھا ہوتا، دیوار ان کی سیدھی ہوتی. خضر نے کہا میں نے کہا تھا نا بولنا نہیں ہے. تو یہاں پہ مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ دیوار یتیم بچوں کی تھی، اس کے نیچے یتیموں کا مال تھا. اگر وہ دیوار گر جاتی تو گاؤں والے یتیموں کا مال ہڑپ جاتے. اللہ نے ان یتیموں کا خیال کیا، اس لیے خضر کے ذریعے سے دیوار کو سیدھا کیا. کہ یتیم کون تھے؟ کیا نیک تھے؟ کیا نیک نہیں تھے؟ ان کے نسب میں ساتواں دادا نیک تھا، اس دادے کی وجہ سے ان کا خیال کیا ہے. توبہ کرنے کی وجہ سے اللہ نسلوں کا، سورہ نوح میں ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا. اے اللہ میں نے میری قوم کو بہت سمجھایا، رات دن سمجھایا، لیکن جوں سمجھایا جوں دوا کی اور مرض بڑھتا گیا، جوں دوا کی، کوئی علاج نہیں ہے. میں نے خوب سمجھایا، ان کو یہ بھی کہا فَقُلْ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. اے میری قوم اگر تم توبہ کر لو تو تمہارا رب بڑا مہربان ہے، وہ تمہیں معاف کر دے گا. اور وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. توبہ کرنے کی وجہ سے آسمان سے بارشیں برسائے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. اور توبہ کرنے کی وجہ سے اللہ تمہاری مدد کرے گا مال کے ذریعے سے اور اولاد کے ذریعے سے. یعنی مال میں برکت دے گا توبہ کی وجہ سے، اور استغفار اور توبہ کی وجہ سے تمہاری اولاد کو فرما بردار بنا دے گا. یہ توبہ کے انعام دے رہا ہے. حالانکہ اتنا ہی کافی تھا، اگر کوئی معافی مانگنے جاتا اور اس کے گناہ معاف ہو جاتے، اتنا ہی کافی تھا. کتنا بڑا مہربان ہے جب کوئی اس سے معافی مانگنے جاتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے، اور اس کو جو ہے انعامات کی بارشیں برساتا ہے کہ ان کی اولاد کا بھی خیال کرتا ہے توبہ کرنے والوں کا. اور کسی کو اسلام مایوس نہیں ہونے دیتا. فرمایا قرآن کریم میں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. میرے محبوب جب بندے تجھ سے میرا پتہ پوچھے کہ اللہ سے ملنا ہے، کہاں ملے گا؟ قرآن کا انداز دیکھو. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. میرے محبوب جب بندے تجھ سے پوچھے کہ اللہ سے ملنا ہے کہاں ملے گا، کیونکہ وہ تو سب سے بڑی ہستی ہے، اور بڑے بڑے لوگ تو غریبوں سے دور بسا کرتے ہیں، اور پھر دربان اور چوکیدار اور نگہبان اور گارڈ کھڑا کرتے ہیں. کسی کی جلدی سے انٹری نہیں ہوتی، اور تو سب کا بڑا ہے، رہتا کہاں ہے؟ فرمایا انی قریب، میں تو بہت قریب رہتا ہوں. الہ العالمین کتنا قریب رہتا ہے تو، کتنا سفر کرنا پڑے گا. لوگ مثالیں چھت کی بھی دیتے ہیں، سیڑھیوں کی بھی دیتے ہیں، لیکن قرآن تو بتا کہ خدا دور کتنا ہے. دوسری جگہ کہا نحن اقرب الیہ من حبل الورید. ہم تمہاری لگے جان سے بھی زیادہ قریب رہتے ہیں. ذرا پکارو تو صحیح مجھے، ہم تمہاری لگے جان سے بھی زیادہ قریب رہتے ہیں. اس لیے جو ہے کسی ڈائریکٹ آؤ نا، مجھے پکارو تو صحیح، میں مایوس نہیں ہونے دیتا کسی کو. نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم. میرے محبوب سارے بندوں میں یہ اعلان کر دو، نبئ عبادی، میرے بندوں کو یہ خبر کر دو
انی انا الغفور الرحیم، کہ میں بہت بڑا غفور رحیم، یہ خبر کرتا ہوں۔ جب دنیا بنائے جانے سے پہلے اپنے عرش کے اوپر ایک تختی لگائی، اس کے اوپر لکھ دیا کہ میری رحمت ہمیشہ میرے غضب کے اوپر غالب رہے گی۔ شیطان جانتا تھا یہ بات، جب اللہ نے اس کو دھتکار کے نکالا تو اس کو جو شرطیں منانے کی وہ منا دی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اللہ کتنے بھی غصے میں آ جائیں، لیکن جب اس سے سوال کیا جائے گا تو سوال بیکار نہیں جانے ہیں، اور جو ہے میری ضرور یہاں مانی جائے گی۔ اس کی کئی شرطیں اس نے منوا لی۔ وہ روایتان ہے، بڑے بڑے قاتلوں کو جب پوچھانا آ کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے، دنیا تو حیران تھی کہ کبھی ابو جہل کے بیٹے کو معاف نہیں کیا جائے گا، اس امت کا فرعون تھا ابو جہل، اور جب مکہ فتح ہوا تو ابو جہل کا بیٹا بھاگ گیا کہ سب کو معاف کیا جا سکتا ہے لیکن مجھے شاید معاف نہ کیا جائے۔ تو بیوی جو تھی ام حکیم، وہ سمجھ گئی کہ یہاں تو بڑوں کو معافی مل رہی ہے، ابو سفیان کو مل گئی، ہندا کو مل گئی، ہو سکتا ہے میرے شوہر کو، حضرت اکرمہ کو، ابو جہل کے بیٹے کو مل جائے۔ وہ اپنے شوہر کو لانے کے لیے چلی گئی اور شوہر جا کے کشتی میں بیٹھ گئے اور اسلام سے بھاگ رہے تھے، کلمے سے بھاگ رہے تھے، کشتی میں بیٹھے تو کشتی جا کے آگے بھور میں پھنس گئی، اس کو کھانے لگی، سب ڈوبنے لگے۔ تو کشتی جو چلانے والا ملاح تھا، اس نے کہا میری کشتی جب بھی بھور میں پھنستی ہے تو میں ایک ہی ورد کراتا ہوں اور کشتی بچ جاتی ہے، وہ ورد ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ پڑھو تو بچ جاؤ گے نہیں تو ڈوبو۔ اکرمہ کو بڑا تعجب ہوا کہ اس کلمے سے تو بھاگ کے آیا ہوں، اگر یہ کلمہ ہی پڑھنا تھا تو مکے میں نہیں پڑھ لیتا میں، کلمے سے تو بھاگ کے آیا ہوں۔ خیر پیچھے بیوی بھی پہنچ گئی اور جو ہے دوسری کشتی میں واپس اپنے شوہر کو لے آئی۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا کہ ابو جہل کا بیٹا معافی مانگنے آ رہا ہے اور اسلام میں داخل ہونے آ رہا ہے، محمد عربی نے ابو جہل کے بیٹے کا کھڑے ہو کے استقبال کیا، فرمایا مبارک ہو، آج کے بعد تیری جہنم جنت سے بدل گئی، ہم تجھے تانا بھی نہیں دیتے۔ ہندا کو معاف کر دیا گیا جس نے حمزہ کا گلے کا چبایا تھا، ابو سفیان کو معاف کر دیا گیا جس نے سازشیں کی، ایک اور قاتل بھاگ گیا۔ مکہ جب فتح ہوا تو وحشی بھاگ گیا، وحشی جس نے نبی کے چچا کے 11 ٹکڑے کیے تھے، وحشی بن حرب، نام وحشی اور باپ کا نام حرب، جنگجو، لڑائی، اور یہ بھاگ گیا۔ اور کئی دنوں کے بعد جب اس نے دیکھا کہ بڑے بڑوں کو معافی مل گئی تو اس نے خط لکھا کہ میں آپ کے چچا کا قاتل، حمزہ کا قاتل وحشی ہوں، میرے لیے کوئی معافی کا راستہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یعمل سوءا او یظلم نفسا ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما، یہ خانہ کعبہ کے اوپر لکھی ہوئی آیت، پردوں کے اوپر یہ آیت لکھی رہتی ہے، من یعمل سوءا او یظلم نفسا ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما، کہ اگر کوئی برا کام کر بیٹھا اور اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھا لیکن پھر جب استغفار کرنے اپنے رب کے در پہ آئے گا تو رب کو غضبناک نہیں بڑا مہربان پائے گا۔ یہ آیت بول کی تو اس نے پڑھا لکھا تھا، آج بھی ہمارا المیہ ہے، یورپ کے بچے اسلام کی کتابیں پڑھ رہے ہیں کہ what is this اسلام، اسلام کیا ہے، لیکن ہمارے بچوں کا بیگ چیک کرو تو ان کے بیگ میں نماز سیکھنے والی کتاب بھی نہیں ہے۔ لوگ اسٹڈی کر رہے ہیں، ریسرچ کر رہے ہیں اسلام کیا ہے۔ وہ اگرچہ وحشی مسلمان نہیں تھا لیکن اس نے کہا اللہ کے رسول میں نے بھی قرآن پڑھا ہے، قرآن میں ایک آیت میں نے بھی دیکھی ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، کہ جو کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کرے گا ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ میرے لیے کہاں سے معافی ہوگی؟ میں نے تو آپ کے چچا حمزہ جو شہیدوں کا سردار ہے ان کو شہید کیا ہے، ان کے 11 ٹکڑے کیے، آنکھیں نکالی تھی، جگر کاٹا تھا، ہاتھ پاؤں کاٹے تھے، زبان کاٹی تھی، ہونٹ کاٹا تھے، ناک کاٹا تھا، اب کہاں سے معافی ہوگی؟ قرآن تو کہہ رہا ہے جس نے کسی ایک مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کر دیا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ تو میرے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ معافی کا راستہ موجود ہے، تو وہ راستہ کیسے نکل آیا؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، صرف جو ہے شرک معاف نہیں ہوتا۔ اسلام لانے کے بعد ایک مہربانی کرنا، شرک مت کرنا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ شرک کرنے والے کو معاف نہیں کرتا۔ یہ آج بات بھی بتائی، لیکن جب اس نے یہ دلیل دی کہ مومن کا قاتل معاف نہیں کیا جاتا تو نبی نے فرمایا تو نے آیت تو مجھے بتا دی، لیکن ذرا اس سے آگے بھی پڑھ کے قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے؟ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ فرمایا آگے پر کیا لکھا ہے قرآن میں؟ جہاں تو نے پڑھا ہے نا کہ مومن کا قتل کرنے والا ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اسی کے آگے لکھا ہوا ہے ہاں مگر جو توبہ کر لے، ایمان لائے، نیک عمل کرنے لگے، اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ صرف معاف نہیں کرتا، اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ بڑا غفور رحیم ہے۔ تو کہنے لگا اس نے خط کے ذریعے سے باتیں ہوئی ہے، طائف میں بیٹھا ہوا ہے، وہاں سے خط قاصد کے ذریعے سے آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ اس نے واپس لکھوایا کہ اللہ کے رسول اس میں بڑی کڑی شرط ہے، میں چلو ایمان تو لے آؤں، توبہ بھی کر لوں، لیکن ایک شرط اور ہے، عامل عملا صالحا، نیک عمل کرنے پڑیں گے اسلام آنے کے بعد۔ یہ نیک عمل میرے سے ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ پھر جہنم میں چلا جاؤں، فائدہ کیا ہوا اسلام کے آنے کا؟ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ اگر کوئی قیامت کے میدان میں شرک لے کے چلا گیا اس کو معاف نہیں کرے گا، باقی بڑے سے بڑے گنہگار کو چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ بڑا ہوشیار تھا ویسی، کہنے لگا اللہ کے رسول یہاں بھی ایک سخت شرط ہے کہ اللہ جسے چاہے گا اس سے معاف کرے گا۔ مجھے کیا پتا کہ مجھے اللہ چاہ رہا ہے کہ نہیں چاہ رہا ہے، کس کا نمبر لگے گا مجھے کیا پتا۔ اب اللہ کے رسول حیران ششدر ہیں کہ اس وحشی کو کیا جواب دوں، ساری آیتوں کا اس نے توڑ کر دیا۔ پھر اس کے لیے اللہ نے اسی وحشی کے لیے عرش سے جبریل کو بھگایا اور وحشی کے لیے الگ سے اسپیشل ایک آیت اور اتری جس میں فرما رہے قل میرے محبوب فرما دیجئے، اس وحشی کے ذریعے سے پوری امت میں اعلان کر دیجئے قل یا عبادی، اور میرے بندو، کون سے؟ نماز پڑھنے والے، تہجد گزار، روزے رکھے وہ، تراویح پڑھنے والے، نہیں 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 نہیں، یا عبادی، کون سے بندے؟ الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے وہ بندے جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنی جانوں پہ ظلم کر دیا۔ سنو لا تقنطوا من رحمت اللہ، کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہ هو الغفور الرحیم، اس لیے کہ وہ بڑا غفور رحیم ہے۔ میرے محبوب، اگر آپ کی امت کا 70-80 سال کا بوڑھا گنہگار جس کی ساری زندگی گناہوں میں گزر گئی، نہیں آیا مسجد کی طرف، نہیں آیا نمازوں کی طرف، ہم نے اس کو جمعے کی گھڑیاں دی اس نے قدر نہیں کی، ہم نے اس کو عصر کی گھڑی دی اس نے قدر نہیں کی، ہم نے تہجد کی گھڑی دی اس نے قدر نہیں کی، ہم نے اس کو جمعے کا دن دیا اس نے قدر نہیں کی، ہم نے اس کو رمضان کا مہینہ دیا اس نے قدر نہیں کی، ہم نے قرآن دیا اس نے قدر نہیں کی، وہ تو نشوں میں چلتا رہا، کبھی میرے گھر پہ نہیں آیا، کبھی میرے در پہ نہیں آیا، کیونکہ نشے بھی عجیب ہوتے ہیں، کبھی جوانی کا نشہ، کبھی مال کا نشہ، کبھی گرم خون کا نشہ، کبھی پارٹی کا نشہ، کبھی برادری کا نشہ، کبھی عہدوں کا نشہ، یہ نشوں میں مست ہو کے چلتا رہا، رات کو چوراہوں پہ پبجی کھیلتا رہا، لڈو میں مست رہا، تاش سے دل بہلاتا رہا، شراب کے اڈوں پہ جاتا رہا، زنا کے اڈے چلاتا رہا، چوریاں کرتا رہا، ATM لوٹتا رہا، کبھی یہ میرے گھر پہ نہیں آیا، کبھی میرے در پہ نہیں آیا، لیکن جب زندگی کی شام ہو گئی، جوانی گزر گئی، بڑھاپا آ گیا،
وجود پہ کب کبھی تاری ہو گئی، اب آنکھوں سے کچھ دکھائی نہیں دیتا، کانوں سے کچھ سنوائی نہیں دیتا، زبان سے گویائی چلی گئی، عقل شل ہو گئی۔ بیٹے وہ بچے جو پیار سے پاپا پاپا کہتے تھے وہ بھی ڈیڑھ کہنے لگے، بیوی نے زمین پہ بٹ چڑھا لیے، عبرت میں بیٹھک روم میں عبرت کا نشان بن کے رہ گیا، بیچارے کی جیب خالی ہو گئی، نہ تحصیل جا سکتا ہے نہ تھانے جا سکتا ہے، ساری سوسائٹی سے ریٹائر ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں ایگے نہ کے بیرو، اب اپنے کو کوئی کون پوچھے، جاوے تو جاوے کٹھے، بندہ جائے تو جائے کہاں، ساری سوسائٹی سے ریٹائر ہو گیا۔ تو اس بڑھاپے میں سے خدا یاد آیا، اب لڑکتا ہوا مسجد کو آتا ہے اور ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے کہ اب دنیا کی اوقات سمجھ گیا ہوں، تنگ دستی کے عالم میں جو میں گھبراتا ہوں، پردے غیر پہ جاتے ہوئے شرماتا ہوں، دنیا کا دھتکارا ہوا تو ہوں لیکن کسی مندر میں نہیں گیا ہوں، مسجد آیا ہوں، گنہگار ہوں، جانتا ہوں دامن خالی ہے، میرے پاس سجدہ نہیں، لیکن بندہ تو تیرا ہوں، جاؤں تو جاؤں کہاں۔ فرماتے ہیں میرے محبوب، حدیث قدسی ہے، میرے محبوب اگر ایسا بڑھا گنہگار تیری امت کا ہو، بغیر تانا دیے معاف کر دیتا ہوں، ایسے بڑھے گنہگار کی توبہ کو لوٹاتے ہوئے میری رحمت کو حیا آ جاتی ہے۔ وہ سفید بال جس سے دیکھ کے بیٹوں کو حیا نہیں آتی، پوتوں کو حیا نہیں آتی، رب العالمین فرماتے ہیں سفید بالوں والا جب میرے در پہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کی توبہ کو لوٹاتے ہوئے میری رحمت کو حیا آ جاتی ہے۔ یہ موضوع اس لیے لیا ہے کہ رمضان کے چند منٹ جو باقی ہیں اسی کو اگر غنیمت مان لیں، ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں، اس کی طرف سے ابھی بھی پکار ہے، لیلۃ الجائزہ باقی ہے، انعام کی رات باقی ہے جو عام طور پہ غفلت سے نکل جاتی ہے۔ آوازیں لگ رہی ہیں، باز آ در کافروں کبروں بت پرستی، باز این درگہ ماں درگہ نومیدی نیست، در صد بار توبہ شکستی، باز او گنہگار اگر 100 مرتبہ توبہ کر کے توڑ دی تو مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں، ایک بار پھر آگے دیکھ، جبین نیاز جھکا کے دیکھ، طلب کا دامن پھیلا کے دیکھ، ندامت کے اشک بہا کے دیکھ، میرے در پہ آ کے مانگ کے دیکھ، تیرے آنے میں دیر ہو سکتی ہے، میرے راضی ہونے میں دیر نہیں ہوگی، نہیں ہوگی۔ نوجوانوں تم بھی مایوس مت ہو، آوارہ جوانوں، بنی اسرائیل کے جوانوں کو جب اس نے معاف کر دیا، یہ تو اس کے محبوب کی امت ہے، محبوب کی امت ہے۔ جب قلم سے کہا نا لکھ، دنیا بنائے جانے سے پہلے قلم بنایا اور قلم سے کہا لکھ، کیا لکھوں؟ فرمایا قیامت تک کی تقدیر لکھ، ساری امتوں کے جو حالات لکھ، ان کے اعمال لکھ، ان کی سزائیں لکھ، ان کے انعام لکھ۔ تو قلم نے لکھا 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 کہ جو یہ گناہ کرے گا یہ سزا، یہ گناہ کرے گا یہ سزا۔ ساری امتوں سے فارغ ہونے کے بعد قلم بولا اب ایک امت آخر میں آنے والی بچی ہے، کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا اس کے بھی گناہ لکھ اور اس کے بھی اعمال لکھ۔ تو قلم نے پوچھا میں نے گناہ بھی لکھ دیے، یا ربا بتا کہ آخر میں آنے والی امت کی سزا کیا لکھوں؟ فرمایا سزا کچھ مت لکھ، میرے محبوب کی امت ہے، چاہوں گا تو معاف کر دوں گا۔ میرے محبوب کی امت لکھ، تجھے ابھی حق نہیں ہے قلم، میں چاہوں گا تو معاف کر دوں گا اور میں چاہوں گا تو جس سے چاہوں گا دوزخ میں ڈال دوں گا، لیکن ابھی تو مت لکھ۔ یہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آخر میں آنے والی امت کی توبہ کی کوالٹی کیا ہے؟ فرمایا کوالٹی یہ ہے 70-80 سال کا بوڑھا گنہگار جب وہ آئے گا گناہوں کی معافی مانگنے، اس کا دل گناہوں سے اتنا سخت ہو گیا ہوگا کہ اس کو رونا بھی نہیں آئے گا، رونا بھی نہیں آئے گا، دل سخت ہو، اس کو کہاں سے رونا آئے؟ گناہوں سے دل سخت ہو گیا، رونا بھی نہیں آئے گا، لیکن
لیکن اگر میرے محبوب کا امتی ہوگا اور میرے در پہ آ کے رونے کی کوشش کرے گا، اگر کیا اس کو رونا نہ آئے لیکن صرف رونے کی شکل بنائے گا، میں معاف کر دوں گا، معاف کر دوں گا۔ بنی اسرائیل کا کفل نامی مشہور حدیث ہے نا، کفل نامی نوجوان جس نے ہر گناہ کر رکھا تھا، ہر گناہ کر رکھا تھا، گاؤں والے کہتے تھے اس کا جنازہ نہیں پڑھیں گے، یہ مرے گا تو اس کو دفنائیں گے نہیں۔ ایک عورت آئی، کوئی مجبور، پیسوں کی اس کو ضرورت تھی، اس کے گھر میں فاقے پڑ رہے تھے، اس کے بچے بھوکے تھے، وہ کفل سے آ کے مدد مانگتی ہے کہ مجھے 60 دینار ادھار دے دے، 60 دینار میری مدد کر دے، میرے بچے بھوکے ہیں۔ تو وہ تو عیاش تھا، وہ تو بدماش تھا، کہنے لگا 60 دینار تو مل جائیں گے لیکن منہ کالا کرنا پڑے گا۔ زنا کی اس نے دعوت دی، وہ عورت کوئی زناکار نہیں تھی، وہ اللہ کی بندی ڈر گئی، اس کے وجود پہ کب کبھی جاری ہو گئی اور اس کا وجود ہلنے لگا، اس کی آنکھیں برس پڑی، وہ رو رہی تھی۔ کفل نے پوچھا کیوں رو رہی ہے؟ میں نے کوئی زبردستی تو نہیں کی ہے، تو پیسے مانگنے آئی ہے، میں نے یہ ڈیمانڈ رکھی ہے۔ کہنے لگی بچوں کے لیے سب برداشت کر رہی ہوں، ورنہ کبھی میں نے میرے رب کی نافرمانی کی ہو مجھے یاد نہیں ہے، کہ میں سوچتی بھی نہیں تھی کہ میرے یہ دن آئیں گے، میں اس لیے رو رہی ہوں، خدا کا خوف مجھ پہ طاری ہو گیا ہے۔ بس اس کے آنسو دیکھ کے کفل کے آنکھ سے بھی آنسو نکل آئے اور کہا کہ جب تو گناہ نہیں کرتی پھر بھی اتنا ڈرتی ہے، اور میں تو اتنے گناہ کرتا ہوں کہ کوئی شمار بھی نہیں کر سکتا، تو مجھے تو تجھ سے زیادہ ڈرنا چاہیے۔ خدا کی بندی یہ 60 دینار فری میں لے جا، میرے لیے دعا کرنا۔ آج کفل ارادہ کرتا ہے کہ کفل آج کے بعد گناہ نہیں کرے گا، خدا کو ناراض نہیں کرے گا۔ اسی رات کفل مر گیا، مر گیا، یہی کہتا کہتا مر گیا۔ لوگ کہہ رہے تھے جنازہ نہیں پڑھیں گے، اس کے دفن دھرتی میں نہیں کریں گے، اس کے گوشت کو گاؤں میں نہیں رکھیں گے، لیکن اللہ نے انتظام کیا کہ جب صبح لوگوں نے یہ خبر پھیلی کہ کفل مر گیا، وہ ہمارا جوان مر گیا، گاؤں والے جب جمع ہوئے اس کے گھر کے قریب آئے تو دیکھا اس کے گھر کی دیواروں پہ ایسی روشنائی سے لکھا ہوا تھا، وہ روشنائی دنیا کی روشنائی نہیں تھی، اس پہ لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفر، رات اللہ نے کفل کو معاف کر دیا۔ بنی اسرائیل کا وہ جوان تھا، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بستی والوں نے باہر نکال دیا کہ بچہ زنا کرتا ہے، شراب پیتا ہے، چوریاں کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، بستی سے باہر نکال دیا۔ جب جنگل میں ڈال کے گاؤں والے آ گئے تو اس نے جب اس کے ساتھ پانی بھی تھا، کھانا بھی تھا، لیکن ایک دن آیا پانی بھی ختم ہو گیا، کھانا بھی ختم ہو گیا۔ اب اس نے وہاں جنگل میں ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہ گاؤں والوں نے تو دھتکار دیا ہے لیکن تو بڑا مہربان ہے، میرے پاس تو زبان نہیں کہ تجھ سے معافی مانگوں۔ میری گزارش صرف اتنی ہے کہ اگر میرے معاف کرنے سے تیری رحمت میں کمی آ رہی ہو تو مجھے کبھی معاف مت کرنا، لیکن اگر مجھے معاف کرنے سے تیری رحمت میں کوئی کمی نہ آتی ہو تو پھر مجھے بھی معاف کر دے۔ یا اللہ پوچھنا چاہتا ہوں اگر تیری جنت چھوٹی ہے، میرے لیے جگہ میں جاؤں گا تو چھوٹی پڑ جائے گی، تو مجھے کبھی جنت میں داخل مت کرنا، لیکن اگر جنت میرے جانے سے بھی اس جنت میں کمی نہیں آتی تو مجھے بھی میرے لیے بھی جنت کا فیصلہ فرما دے، میرے لیے بھی مغفرت کا فیصلہ فرما دے۔ گاؤں والوں نے تو مجھے دھتکار دیا، دنیا والوں نے تو مجھے جنگل میں ڈال دیا، گھر والوں نے تو نکال دیا، خدا تو بتا میں کہاں جاؤں، مجھے یا تو وہ در دکھا جہاں میری سنائی ہوتی ہو یا تو میری فریاد سن لے۔ یوں کہتا کہتا مر گیا۔ جب وہ مرا تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پہ وحی اتاری، میرے کلیم جاؤ فلاں جنگل میں ایک لاش پڑی ہے، وہ جا کے گاؤں والے سب اس کا جنازہ پڑھو، وہ جنازہ میرے ایک دوست کا جنازہ ہے۔ اللہ نے کہا میرے دوست کا جنازہ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کوئی اللہ کا ولی ہوگا، سفر میں جا رہا ہوگا، ختم ہو گیا ہوگا۔ گاؤں والوں کو لے کے جب وہاں پہنچے تو دیکھا تو یہ وہی نوجوان ہے جس کو گاؤں والوں نے اس کے گناہوں کی وجہ سے باہر نکالا تھا۔ تو سب کے قدموں کے نیچے سے زمین سرک گئی اور کہا یا موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، اللہ ماجرا کیا ہے، یہ تیرا دوست کب بن گیا؟ کیا اس نے ایسی توبہ کی ہے؟ یہ دکھیوں کا ستایا ہوا تھا، اگر یہ کہہ دیتا نا کہ گاؤں والوں کو معاف کر دے، میں اس کے کہنے پہ سارے گاؤں کو بھی معاف کر دیتا، لیکن یہ ستایا ہوا تھا، گاؤں والوں کے لیے اس نے معافی نہیں مانگی، لیکن میں اپنے دوست کی وجہ سے اتنی رعایت کرتا ہوں کہ گاؤں والوں میں سے جو اس کا جنازہ پڑے گا میں ان سب کو معاف کر دوں گا۔
یہ بنی اسرائیل کے نوجوانوں کا واقعہ ہے. اس لیے میرے بچوں ابھی بھی وقت ہے، آؤ توبہ کریں. کتنے بڑے مہربان رب کو ہم نے چھوڑ دیا، جن کو پتہ نہیں کس کو پکڑ لیا اور کس کو چھوڑ دیا. کتنا بڑا مہربان ہے جو ہمیں صدائیں دیتا ہے، ہمیں پکار پکار کے کہتا ہے آؤ، مایوسی نہیں، مایوسی کو کفر قرار دیا. آؤ میرے دروازے پہ آ کے مانگو تو صحیح، مجھ سے زیادہ بڑا مہربان کوئی نہیں ملے گا. باقی دنیا رشتہ داروں کو آزما لینا، دوستوں کو آزما لینا، وڈیروں کو آزما لینا، مولویوں کو آزما لینا، تعلیم والوں کو آزما لینا، مزار والوں کو آزما لینا. سب جگہ یہ نعرہ ملے گا، سب جگہ یہ سلوگن ملے گا کہ کچھ لے کے آؤ گے تو کچھ لے کے جاؤ گے. تعویذ لینے آئے ہو تو پیسے لے کے آؤ گے تو کچھ لے کے جاؤ گے. مزار میں بھی یہی نعرے ہیں، کچھ لے کے آؤ گے تو کچھ لے کے جاؤ گے. دوست خالہ کے گھر بھی خالی ہاتھ گیا تو خالی ہاتھ آئے گا. شادی بیاہ کے موقع پہ اگر تو خالہ کے گھر خالی ہاتھ چلا گیا تو آئے گا بھی خالی ہاتھ. لیکن یہ وہ در ہے جہاں سے آواز آتی ہے کچھ نہ لے کے آؤ، سب کچھ لے کے جاؤ. گناہ لے کے آؤ اور جو ہے نیکیاں لے کے جاؤ. اتنا بڑا مہربان ہے. اس لیے یہ جو آخری گھڑیاں ہوتی ہے ہم کیا کرتے ہیں، 27 کے بعد سمجھتے ہیں رمضان گیا، سمجھتے ہیں 27 کو اسٹامپ پیپر پہ معافی لکھوا لی، 27 کے بعد ہماری مسجدیں خالی ہو گئی. کس نے کہہ دیا تم کو 27 کو شب قدر ہوتی ہے؟ اب تو گوگل کے دور میں جی رہے ہو، سرچ کیا کر لیا کرو. کس نے کہہ دیا کہ 27 کو شب قدر ہوتی ہے؟ 5 راتیں ہیں، تاک راتیں. وہ رات والی رات بھی بڑی قیمتی تھی، لیکن ایک رات ابھی بھی ہے. آپ کہیں گے تو عید کی رات ہے. ہاں عید کی رات کے بھی فضائل ہیں، جس کو لیلۃ الجائزہ کہا گیا، انعام کی رات ہے. آج مزدوری دینے کی رات ہے. جس نے 1 مہینہ مزدوری کی، ہم اللہ کے لیبر تھے، مزدوری میں لگے ہوئے تھے، آج رات اعلان ہوگا اپنی اپنی مزدوری لے جاؤ. وہ جب وہ نمازنے پہ آتا ہے تو پھر کسی کو مانگنے والے شاید کسی کو محروم نہیں کرتا. اس لیے ابھی بھی موقع ہے، توبہ کریں، توبہ کریں. اس رمضان، آخری رمضان کے دن میں اگر ہم یہ نیت کر لیں کہ آج کے دوپہر سے زندگی کی شام تک ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، یہ اگر آپ ارادہ کر لو تب بھی کامیاب ہو جائے. جو بندہ رمضان میں نمازی نہ بنا وہ کون سے مہینے میں نمازی بنے گا؟ جس بندے نے رمضان جیسے مہینے میں گناہ نہیں چھوڑے وہ کون سے مہینہ آئے گا اس کے لیے کہ وہ گناہ چھوڑے گا؟ اس لیے یہ جو رمضان کا آخری دن ہے، اس میں اسی جمعے میں کچھ لے کے اٹھنا چاہتے ہو تو یہ ارادہ لے کر اٹھو کہ انشاءاللہ آج کے بعد وہ کام جو خدا کو ناراض کرنے والے ہیں ہم نہیں کریں گے. ہم وہ کام کریں گے جو جس سے اللہ راضی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. سنت